جی تمام دیکھنے سننے والوں کو رانا سرور کا سلام مسنون قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا کرے۔ آج میں جس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے لگا ہوں یہ انہونی سی ہے جس پہ میں ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ نمبر 1، آج میں نے جو کچھ دیکھا اور اس سے جو میں نے جج کیا وہ یہ ہے کہ اس قوم پہ اللہ کو ترس آ گیا ہے۔ نمبر 1، جہاں تک جو میرا نالج ہے، میں نے اداروں کو جہاں تک میں جانتا ہوں اور 35 سال سے جانتا ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، وہ اتنے حالات سے لا علم نہیں ہیں۔ ایک تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ دانستہ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیا تھا ایسے ہی یہ پاکستان میں بھی کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو یہ انڈر سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ دن بدن ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی ٹیم مضبوط ہو رہی ہے، اور جس طرح سے ان کو چھانٹی کیا جا رہا ہے اور چھانٹی کر کے ان میں سے مخلص محب وطن لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ اگر تو وہ دانستہ کر رہے ہیں تو میں ان کو سلام کرتا ہوں، اگر نہ دانستہ کرتے ہیں تو پھر ان کی عقل کو سلام ہے۔ وہ خود دانستہ کر رہے ہیں یا نہ دانستہ، دونوں صورتوں میں یہ اللہ کروا رہا ہے ان سے۔ اور جو قوم پہ ترس آیا ہے وہ دو چیزیں میرے سامنے آ جائیں گی۔ ایک شاہمود قریشی صاحب کی گرفتاری، پاکستان کے اندر خان صاحب کے بغیر 1 مہینہ 30 دن متواتر بڑے بڑے جلسے کرنے کے وہ اثرات نہیں ہو سکتے جو چند سیکنڈ کی عائشہ محمود قریشی صاحب کی ویڈیو کے اثرات ملک میں پھیلے ہیں۔ اور ایک بات میرے نزدیک تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے ہاں بھی اس سے بڑی ہے تو میں نہیں جانتا۔ شہباز گل صاحب نے عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا انٹرویو کیا ہے اور اس میں اس نے ایک لفظ کہا ہے، اس لفظ نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ کون سا لفظ تھا؟ جب اس نے سوال کیا کہ عثمان ڈار کو اٹھا کے لے گئے، آپ لوگوں کا رابطہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا، اس کے بعد عثمان ڈار آپ کے پاس آیا تو آپ کے تاثرات کیا تھے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ میں نے عثمان ڈار سے کہا تھا کہ عثمان، اس سے بہتر تھا کہ تیری لاش آتی اور میں تجھے غسل کفن دے کے دفنا دیتی، کہ تو نے ٹی وی پہ اپنے لیڈر کے خلاف بات کی ہے۔ یہ وہ مائیں کرتی ہیں جب اللہ کو قوم پہ ترس آ جاتا ہے۔ دین اسلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور عروج کا دور اس وقت شروع ہوا تھا جب ایک صحابی عورت، جنگ کا اعلان ہوا کہ خود کو پیش کرو جہاد کے لیے، تو ایک عورت نے گود میں بچہ اٹھایا اور لے کے آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میرا شوہر، میرا بیٹا، میرا بھائی اس سے پہلے جنگوں میں شہید ہو چکے ہیں، اب اس بچے کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، اسے قبول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی تیر آپ کی طرف آیا میرے بچے کو آگے کر دینا تاکہ آپ کی حفاظت ہو سکے۔ تو جس ماں نے آج یہ الفاظ کہے ہیں کہ بیٹا، اس سے بہتر تھا کہ تیری لاش آ جاتی اور تو ہمارے قائد کے خلاف بیان دے کے یہاں گھر پہ آیا ہے، وہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ اب آگے میں بات کرتا ہوں سپریم کورٹ کی۔ یہ جو عدالتوں کی چھٹیاں ہیں یہ کس چیز پہ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نوجوان نسل اس سے واقف نہیں ہے۔ ہمارا برے صغیر کا جو موسم ہے، اس موسم کے لحاظ سے چونکہ پنچایتوں میں فیصلے ہوتے تھے پہلے،
اور اس وقت ایئر کنڈیشن وغیرہ یا پنکھے یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، اور ساون بھادوں کا جو موسم ہے وہ بڑا عجیب سا موسم ہوتا تھا، اور اس کو پنجابی میں اس وقت کہتے تھے کہ خون پانی ایک ہویا ہے، یعنی جسم کے اندر خون اور پانی آپس میں مکس ہو چکا ہوتا ہے، اور مینٹلی طور پہ آدمی ان دنوں ذرا اگریسو ہوتا ہے، اور کسی بھی اگریسو بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے درمیان فیصلہ کرے یا بات سن کے انصاف کرے، اس کے انصاف میں خلل آ سکتا ہے، اس لیے اس وقت جو منصف ہوتے تھے وہ ان دنوں میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتے تھے، وہ اس پنچایت کو آگے کے لیے مؤخر کر دیتے تھے کہ تھوڑا سا موسم چینج ہو پھر بٹھا کے فیصلہ کیا جائے۔ ایک یہاں کا کلچر یہ تھا۔ ایک اور بات تھی کہ ان دنوں اکثریت میں یہ ہوتا تھا کہ ہر بندے کو اپنی بے گناہی کے لیے قسم دینی ہوتی تھی، اور ساون بھادوں میں کسی سے قسم نہیں لی جاتی تھی۔ وہ اس لیے قسم نہیں لی جاتی تھی، دیہاتی ماحول ہوتے تھے، اور ان دنوں حبس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں پنجابی میں کہتے تھے کہ کیڑے پتنگاں دی بہار، اس واسطے نیا نہیں دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان دنوں سانپ اور بچھو جو ہیں وہ اپنی بلوں سے باہر آ جاتے تھے گرمی کی وجہ سے، اور کھیتوں میں کھالوں میں اکثر باہر نکل کے بیٹھے ہوتے تھے، اور ان دنوں اکثریت میں لوگوں کو بچھو یا سانپ ڈس لیا کرتے تھے، اور ان دنوں قسم اس لیے نہیں ہوتی تھی، خدا نخواستہ اگر کسی بندے نے کوئی قسم یا نیاد دیا ہے، اور چونکہ ان دنوں موسم کی لحاظ سے یا موسم کی وجہ سے سانپ اور بچھو آزاد ہوتے ہیں، اگر کسی کو ڈس لیا تو دیکھنے والے یہ سمجھیں گے یا کہیں گے کہ اس نے قسم یا نیاد جو ہے وہ غلط دیا تھا، اس لیے سے سانپ یا بچھو نے ڈسا ہے۔ تو ان دنوں بھی قسم نیا نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں کے اس کلچر کو دیکھتے ہوئے انگریز سرکار نے گرمیوں میں عدلیہ کے لیے چھٹیوں کا ایک دن مقرر کر دیا گرمیوں میں۔ اب نہ تو وہ موسم ہے نہ وہ حالات ہیں، اب تو ہر قسم کی فیسلٹی ہے، گھر میں اے سی ہوتا ہے، گاڑی میں اے سی ہوتا ہے، عدالت میں اے سی ہوتا ہے، وہاں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اور سردیوں کی چھٹیوں کا کلچر جو تھا وہ مغرب سے آیا تھا کہ ان دنوں آخری سردیوں میں وہاں جو کہ برف باری وغیرہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کرسمس ہوتی ہے، ہیپی نیو ایئر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ سردیوں کی چھٹیاں کرتے تھے۔ ہمارے جسٹس صاحبان آدھی رات کو عدالت کھول سکتے ہیں، چھٹی کے دن عدالت کھول سکتے ہیں، ہر حالات میں ہر موقع پہ آ کے وہ فیصلے سنا سکتے ہیں۔ اور آج اس سسٹم نے اپنی بے بسی کی انتہا کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کے کاغذات کو کیس کو سننے کے لیے 3 جسٹس دستیاب نہیں ہیں، اور کل کے لیے جو کاز لسٹ جاری ہونی تھی وہ بالکل مؤخر کر دی گئی ہے کہ کیس ہی کوئی نہیں ہے سننے کے لیے۔ اس پہ مجھے 1947 میں ایک پریتم کور نام کی سکھ لڑکی تھی راول پنڈی کی، اور 1947 میں جب فسادات ہوئے تو ہر طرف لاشیں بکھری اور عورتیں رو رہی تھی اور بیان کر رہی تھی، تب اس نے ایک نظم کہی تھی، اج آکھاں وارے شاہ نو اٹھ قبراں وچوں بول، ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بول، اج لکھاں تیاں روندیاں تو سو گیا ہے انپول۔ اس نے کہا تھا وارث شاہ کو مخاطب کر کے کہ ایک ہیر نامی عورت پنجاب کی روئی تھی اور تو نے اتنے بول لکھ دیے، آج لاکھوں رو رہی ہیں اور تو اپنی قبر میں بیٹھا سو رہا ہے۔ آج ہر گھر میں رونا بلکنا ہے، ہر ایک کے جذبات کا قتل ہو رہا ہے، آج ہر ایک کی نظریات پامال ہو رہے ہیں، آج ہر ایک کی سوچ پہ پیرے ہیں۔ ان دنوں جسٹس کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی کرسی ہوتی ہے، یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے
किसी को जजा सजा का फैसला करना वह सिफ्त किसकी है? अल्लाह की। और अल्लाह ने अपनी ये सिफ्त चंद मखसूस बंदों को दी है और उनका इम्तिहान भी उतना ही बड़ा है। अगर तो वो वहां मुकम्मल इंसाफ करते हैं तो दुनिया आखिरत में सुरखरू हो जाएंगे, वरना दुनिया भी इनकी बर्बाद और आखिरत भी इनकी बर्बाद। बाकी मैं फिर एक बार कह रहा हूं, एक तो नंबर यह है कि अगर अदारे दानिस्ता कर रहे हैं एक मजबूत एक हुकूमत लाने के लिए, एक अवामी मजबूत हुकूमत लाने के लिए वो प्लान कर रहे हैं और वो लोगों में से छांटी करके मुल्क के लिए जो मुखलस लोग हैं, मजबूत असाब के लोग हैं, वो लाना चाह रहे हैं, तो फिर तो इलेक्शन होगा। वरना ये इलेक्शन कभी नहीं होगा। मैं कौम से एक बात कहता हूं, अगर इलेक्शन हुआ, हर बंदा वोट के लिए निकले और किसी का भी वोट जाया नहीं जाएगा, ये मैं दावे से कहता हूं। तमाम अदारों के नजदीक 3/4 सीटें पीटीआई की हैं और इतने मजबूत असाब के मेंबरान असम्बली उनके होंगे कि वो बातल के सामने डट जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे, हक सच के लिए तन मन धन कुर्बान कर देंगे, क्योंकि ये उससे पहले अपने इम्तिहान में सुरखरू होके निकले हैं। उनके घर तोड़ दिए गए, उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, घसीटा गया, तजलील की गई, उसके बावजूद वो साबित कदम रहे। तो ऐसे साबित कदमों की हुकूमत लाने के लिए अगर अदारे मुखलस हुए तो वो इलेक्शन ज़रूर करा देंगे। अगर उन्होंने इलेक्शन आगे लेके गए तो फिर आवाम को क्या करना होगा? मेरे एक बुजुर्ग ने फरमाया था, हक मांगो, मिलता है ठीक, वरना छीन लो। कोई जुगनू सतारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।